صاحب آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ یہاں کلکتہ سے چل کے آئے، میں بمبئی سے چلا آیا آپ لوگوں کے لیے، تو ہم اور آپ یہاں موجود ہیں۔ جتنے لوگ موجود ہیں مولوی صاحب ایک آدھ دو لوگوں کا نام لینا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اپنا نام بولیے، آپ کا نام کیا ہے؟ صدر بھائی۔ دیکھیں صدر بھائی میں نے نام لے لیا، سب اس میں ریکارڈ ہو گیا۔ آپ لوگ نام کاٹ سکتے یا رکھ سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کا نام محمد افضل نام لیا، مولوی صاحب ایک دو لوگوں کا نام لے سکتے ہیں، ادھر سے ایک دو لوگ نام بتائیے، سب کا یہ سب اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ کا نام مولوی صاحب ایک دو لوگوں کا نام لے سکتے ہیں، تھوڑا مولوی صاحب کو یاد رہے گا؟ محبوب عالم صاحب، دیکھیے اب ان کا بھی ریکارڈ ہو گیا، اس سب میں ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب ٹی وی والے سب آئے ہوئے، یوٹیوب والے سب عاشق الہی صاحب کا نام لے لیا۔ دیکھیے وہ ہم نے اس میں یوٹیوب میں ڈال دیا کہ مولوی صاحب میرا نام لے لیا، یعنی مولوی صاحب کے نام لینے کے لیے نام بول رہے ہیں اور اللہ نام لے رہے ہیں، تو کتنا بڑا انعام ہے نہیں؟ اللہ نام لینا چاہیے، مولوی صاحب نام لے نہ لے، اس لیے ہم اور آپ بیٹھے الحمدللہ۔ اور میں میڈیا والے کو بھی دھنیواد کہنا چاہتا ہوں، ان کا شکریہ۔ اتنی بڑی تعداد میں میڈیا والے جمع ہو جائیں، یوٹیوب والے سے ہوتا نہیں، لیکن آپ لوگ سب کو نصیحت ہے کہ صحیح بات پھیلائیے، غلط بات مت پھیلائیے، کوئی بھی چیز جو غلط چیز ہے اس کو کاٹ دیجیے، سمجھے، ورنہ آپ لوگ خود کٹ جائیے گا آگے چل کے۔ اگر غلط سلط سب کو ڈالتے چلے جائیے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے صحیح چیز ڈالیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ 3-4 پوائنٹ میں رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے، زیادہ وقت ہے نہیں، کئی مقرر ہے۔ نمبر 1، آج اپنے یہاں بے نمازی کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، جس گاؤں میں مولانا لوگ زیادہ ہے اس گاؤں میں بھی بے نمازی لوگ زیادہ ہے، جس گاؤں میں مسجد زیادہ ہے اس گاؤں میں بھی بے نمازی زیادہ ہے، نمازی نہیں پڑھتے۔ کب نماز پڑھیں گے؟ کتنی نماز رہ گئی ہماری اور آپ کی؟ 8 کی، 60 کی، 360 کی۔ 8 والی جمعہ کی نماز، کھاٹ والی جنازے کی نماز، ماشاءاللہ میری اردو آ رہی سمجھ میں، صحیح بات ہے۔ اور 360 والی عید اور بقرعید کی نماز، اللہ اللہ کر سکتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور ماشاءاللہ یہ پورا علاقہ صحیح کتاب و سنت والوں کا ہے۔ اور فجر کی نماز کی اہمیت سن لیجیے، سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں پیسہ ہو؟ بالکل، کوئی بولتا ہے پیسہ، کیونکہ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ۔ سب سے بڑا ہے پیسہ کی، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ روپیہ ہے السلام علیکم چاچا، دادا السلام علیکم، یہ بھالا سے، ہاں بھالا ٹھیک۔ پیسہ بولتا ہے، کیا بولتے ہیں لوگ؟ پیسہ بولتا ہے۔ آدمی بولے یا نہ بولے لیکن پیسہ بولتا ہے۔ یاد رکھیے گا سب سے بڑا پیسے والا کون ہے؟ دلیل صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی اس کے پاس پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے سب موجود ہے، سب مل گیا۔ پھر آپ کا یہ گاؤں نہیں، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے بھائی؟ پوٹھیا گھاٹ۔ پوٹھیا گھاٹ کٹیہار ضلع میں آتا ہے، بہار میں، سیمانچل کے علاقے میں۔ اب دیکھیے دنیا میں جہاں جہاں یہ ویڈیو جائے گی آپ کے گاؤں کا بھی نام اس میں مولوی صاحب نے ذکر کر دیا۔ الحمدللہ تو بولیے الحمدللہ، یہ سب نام آ گیا۔ تو نام کے لیے کم مریے، کام کے لیے زیادہ مریے۔ کام ہونا چاہیے یا نام ہونا چاہیے؟ بولیے، دونوں ہونا چاہیے، کام بھی ہونا چاہیے اور نام بھی ہونا چاہیے، دونوں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے نا؟ تو میرے بھائیو فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کے علاقے میں تو فجر کے بعد بھی جلسہ ہوتا ہے۔ فجر کے بعد بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صرف جلسہ ہی ہو رہا ہے، کچھ پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے، یہ رات بعد جلسہ یہ سیمانچل ہی کے علاقے میں ہے، بہار کے اس علاقے میں ہے، کچھ بنگال میں ہے، کچھ جھارکھنڈ میں ہے، بقیہ انڈیا کے اور دوسرے حصے میں نہیں ہے۔ ساؤتھ وغیرہ میں چلے جائیے، رات میں ہوتا ہی نہیں، پروگرام تو ختم ہو جاتا ہے، دنی میں کرنا بس رات۔ ماشاءاللہ یہ پوری رات آپ لوگ جاگتے ہیں، کاش کے فجر کے بھی نمازی ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے بھائی؟ پڑھ ہی رہے، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، تو نماز مت چھوڑیے، چاہے حالات جیسے بھی رہے۔
نماز نہیں چھوڑے. کیا معلوم کس کا بلاوا آ جائے, کب دنیا سے چلا جائے, کب کس کا جنازہ پڑھ لیا جائے. کتنے بدنصیب ایسے ہیں تو ان کا جنازہ ہی مسجد میں آتا ہے, وہ لوگ کبھی مسجد میں نہیں آتے, ان کا جنازہ آتا ہے. کتنی عورتیں ایسی ہیں وہ کبھی پردہ نہیں کرتی, صرف کون سے پردہ ہوتا ہے ان کے اوپر, کفن والا ہی پردہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ پردہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں کیسی تھی, اللہ والی عورتیں کیسی تھی, وہ سب سے پردہ کرتی تھی. آج بھی ہے ماشاءاللہ پردہ کرنے والی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کے اندر آیا, صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4141 کہ ایک مرتبہ ایک جنگ سے پیچھے رہ گئی, تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ کے انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب پہلے کے لوگ بھی کیسے تھے, آج کہیں کہ دیکھیں کیا مسئلہ. بولے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا اللہ پڑھا تو انہوں نے کیا کیا, وہ خود کیا کہ فَفَمَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي, میں نے اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے سے ڈھانپ لیا. یہ ہے ماشاءاللہ کہیں کہیں بڑا جذبہ. کرناٹک کے اندر اڑپی میں ایک لڑکی نے نعرہ لگایا تھا حجاب والا, کیا نام ہے اس کا, مسکان. مسکان مانے خوشی, مسکراہٹ, مسکان. مسکان نے اس طریقے سے یہ کیا, سب لوگ بولے واہ واہ ماشاءاللہ الحمدللہ, ہم بھی خوش ہیں. لیکن مسکان کے یہ کہنے سے کتنی مسکان پیدا ہوئی اپنے یہاں, ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, بول نہیں رہے میرے ساتھ. اردو آ رہی سمجھنے کی نہیں آ رہی بھائی, آ رہی سمجھ میں الحمدللہ. تو ہمارے گھر پہ بھی مسکان ہونی چاہیے, مسکان بٹیا ہونی چاہیے. تو ہم اور آپ جب برقع خرید کے لا کے دیں گے تب نہ ہوگا. آج اپنے یہاں برقع کہاں ہے. میں ایک گاؤں میں گیا تو پتا چلا کہ اس گاؤں میں کوئی برقع پہن کے آئی, کالا برقع. تو ارے بھوت آ رہے, بھوت, نہیں معلوم پتا, بولے بھوت آ رہے. الحمدللہ دھیرے دھیرے کرتے 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 اس گاؤں میں اتنی محنت ہو گئی کہ اب سب ماشاءاللہ لیڈیز سب اٹھتے ہیں. تو میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر جاگیں گے تب ہو پائے گا کام. جب تک آپ لوگ نہیں جاگیے گا تب تک کام نہیں ہوگا. بزرگوں کا ساتھ رہے اور نوجوانوں کا ہاتھ رہے تب بات بنے گی. صحیح ہے. اچھا آپ لوگ کے یہاں دان دہیج میں سلامی غلامی لیتے ہیں کیا, 4 چکا لیتے ہیں یا 2 چکا لیتے ہیں, 4 چکا بھی. 4 چکا کا مطلب 4 ویلر لیتے ہیں آپ لوگ بھی. پیسہ والا وہی لیتے ہیں. 2 چکا مطلب سائیکل بھی تو 2 چکا ہے. سائیکل کون لیتے ہیں, برٹش دور میں چلتا تھا, ابھی نہیں. صحیح کہا. سائیکل لیجیے گا شادی میں, موٹر سائیکل, پھٹپھٹیا, 2 چکا اور 4 چکا بولیرو, اسکارپیو. اچھا آپ لوگ کیا باراتی بھی جاتے ہیں کیا لوگ, یعنی بارات بھی جاتے ہیں آپ لوگ. پھر کھانے کو کیا ملتا ہے بارات میں, حیدرآباد وغیرہ میں جائیے آپ, حیدرآباد میں مولانا سجاد نعمانی نے کہا حافظ اللہ, حیدرآباد میں ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے, صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. 3 مرتبہ بولیے, صرف 16 کروڑ. ابھی شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظ اللہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے اور بیٹے کی شادی میں 0 لیا ہے. یعنی انہوں نے دان دہیج کا دروازہ بھی بند کر دیا اور دان دہیج کی کھڑکی بھی بند کر دی. کھڑکی مطلب لوگ کیا بولتے ہیں, ہم نے تھوڑے نہ ماننا ہے, اس نے تو اپنی بیٹی کو دیا ہے, ان کے داماد 4 چکے پر گھومیں گے, ان کی بیٹی گھومیں گی, ہم کہاں گھومنے والے ہیں. اللہ تو دان دہیج لینا حرام. خوش رجائی سے دیا ہے, خوش رجائی ہم کہاں ماننے گے. یہ خوش رجائی سے دینا یہی ہے دان دہیج کا کھڑکی.
दान दहेज की यही खिड़की है उसको भी बंद कर दी। अरे ये क्यों नहीं कि मैं खुद अपनी बहू को जो मेरी बेटी हो गई खरीद के ला के दूंगा, वरना मालूम है घर पे आने के बाद क्या बोलती है, ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है, बोलती कि नहीं बोलती? अच्छा, आज जिस सोफे पर बैठे हुए मेरे अब्बा ने दिया है, जिस फ्रिज का पानी आप पी रहे मेरे अब्बा ने दिया है, जिस बर्तन में खाना बन रहा मेरे अब्बा ने दिया है। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, अच्छा लग रहा है। गैरत पैदा कीजिए, गैरत। मेरी बीवी मुझसे कहे कि ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है, फ्रिज का पानी, वो फ्रिज मेरी है, ये सोफा मेरा है। अच्छा ये बताइए, शादी ब्याह में देना चाहिए था महर? महर कितने लोग दे रहे हैं भाई? पहली रात माफ कराते, ये माफ करते कि नहीं करते, या फिर मरते दम माफ कराते? अब्बा अब दुनिया से जा रहे हैं, अम्मी माफ कर देगी। मैं माँ बाबू से कहता हूं कभी माफ नहीं होता, कभी माफ नहीं होता। महरदैन वो लेना है, आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर नहीं दिया है तो कितने लोगों ने कहा मौलवी साहब ये कहकर के तो आप घर में झगड़ा लगा देंगे। अगर वो कहेगी कि हमारा महरदैन लो तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे जो हक है वो तो देना पड़ेगा ना भाई। हदीस के अंदर आया, सुनना भी जाओ, किताब तक हदीस नंबर 2117। एक सहाबी थे, उनकी शादी हो गई, मुहर्रम तय तो हुआ लेकिन दिए नहीं। जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने वसीयत की। वो सहाबी ऐसे थे 1500, 1600, 1700 सहाबा में से थे जो उम्रा करने गए थे, जिनको रोका गया था। ये सहाबा को खैबर में भी माल मिलने वाला था, उन्हीं में से थे। तो उन्होंने क्या किया, मौत के वक्त कहा कि खैबर का जो माल मिलेगा मैंने अपनी बीवी को दे दिया, मुहर्रम में मैंने दे दिया। लाखों में वो जमीन बिकी थी, लाखों में। तो मुहर्रम देना है न कि लाख लेना है। मुहर्रम कौन देता है भाई? लड़का वाला देता है, दे रहा है। मेरा क्या है, मेरा तरीका सुन लीजिए। मैं निकाह नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं वो निकाह पढ़ाता हूं जिस निकाह में मुहर्रम देगा वो। पहले बोल के भाई दीजिएगा, बोला तो निकाह पढ़ाएंगे उन्होंने। और अल्लाह का शुक्र है 11-12 साल हो गए मैं बारात में नहीं गया। कोई बारात में बोला था अभी, आज कितनी तारीख है? 18 तारीख हो गई, 18 नवंबर 2022। 6 तारीख को 6 नवंबर 2022 को मेरे एक खास रिश्तेदार की शादी थी, मैं नहीं गया। हाँ वलीमे में गया, बारात में नहीं गया। अगर आप लोगों के इलाके के उलमा शादी का बाइकाट करें जिसमें बाजा बजता है, आप लोगों में बाजा बजता है, डीजे बजता है, गाना बजता है, दान दहेज लेता है, अगर सब लोग आ जाए बोले कि नहीं जो कोई लेगा उसका बाइकाट होगा, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वहीं पर कुछ मौलाना मिल जाएंगे जो पढ़ा देते है ना, ये भी तो लेते हैं। अच्छा निकाह पढ़ाने का कजियाना कितना देते हैं आप लोग? 1000 लिया 5 करोड़ रुपया, 5 लाख लिया, देता है कितना? 500, है ना, ठीक है। अच्छा आप लोग क्या छुहारा भी बढ़ता है क्या? छुहारा सब सेम चल रहा है पूरे इंडिया में। छुहारा लाता कौन है? काहे? क्या लड़की वाला छुहारा आपको 5 किलो खरीद के नहीं दे सकता था? जब लड़की वाला छुहारा दे सकता था तो आप छुहारा काहे को लाए? अब मैं लड़की वालों से कहता हूं, ये बेचारे सूद पर पैसा लाए हुए हैं, कितने परेशान हैं, जिनके पास बेटी है पूछ लीजिए, इंटरेस्ट पर पैसा ला रहे हैं, सूद पर पैसा ला रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं। जलसा इस पर होना चाहिए, इस पर जलसा। शादी का बाइकाट करो, पूरे गांव वाले मिल जाए कि बस हम दान दहेज न लेंगे न देंगे, तो कोई आगे बढ़ सकता है क्या? और मालदार लोग आगे रहे, कोशिश करें
یہ ہے اصل اصلاح. اس کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، اس لیے افسوس کی بات ہے ہماری کچھ مسلم بیٹیاں، کچھ بہنیں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی. دیکھیے نا بھاگ گئی. ایک بہت بڑا سبب ہے دان دہیج. میرے بھائیو اس کو لگام لگانا. اب آپ میں سے جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے کچھ لوگ ہاتھ اٹھائیے. آپ کی ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی؟ آپ کی ہوئی؟ ارے آپ کی ہوئی کہ نہیں؟ مسکرا کر آ رہا ہے. آپ کی نہیں ہوئی. چلیے شادی کیجیے گا. شادی کیجیے گا. شادی مطلب سمپل شادی کیجیے گا. اور جب سمپل شادی کیجیے گا تو اس کے اندر برکت بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیے ٹائم بھی ایک دم ختم ہوتا جا رہا. 2-3 منٹ اور رہ گیا. پوری بات بھی نہیں ہو پائی. سوالات بھی آ گئے. شادی کیجیے گا. سمپل کیجیے گا. جتنی سمپل کیجیے گا آپ کے گھر میں برکت آئے گی. اور جب برکت آئے گی تو پھر دیکھ لیجیے حرکت بڑھ جائے گی آپ کی. آپ نے دیکھا کتنے لوگ بارات جاتے ہیں. باراتی کی بس الٹتی کی نہیں الٹتی. جان چلی جائے لیکن ران نہ جائے. کتنے لوگ جان دے دیتے ہیں کھانے کے لیے. کیمرہ ذرا انہوں کی طرف بھی گھمائیے. کتنے لوگ جان دے دیتے ہیں ران کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، بوٹی کھانے کے لیے، لیکن اللہ چھوڑتے ہیں. میرے بھائی کب ہوگا اصلاح؟ کب ہوگی؟ 1-2 آدمی اٹھیے، تحریک چالو کیجیے، سب لوگ مل کر ان کا ساتھ دیجیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا برکت نہیں آئے گی. اللہ بڑا مسئلہ ہے اپنا، بڑے مسائل ہیں اپنے یہاں. ایک بڑا مسئلہ شادی بیاہ کا بھی ہے. اس لیے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اپنے یہاں بس 1-2 باتوں بیان کر کے پھر سوال جواب کرواؤں گا. اپنے یہاں کچھ بھائی ایسے لوگ ہیں جو پیتے بھی ہیں. جانتے ہیں پینا بہت ہے. اب میں جملہ بولتا ہوں، کون سے جملہ صحیح ہے؟ یہ بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں. کیسا لگا؟ اچھے گھرانے. اب میں پھر بول رہا ہوں یہ بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. دیکھیے آمی بنگلہ جانی نا، اس لیے اردو بولنا. تو آپ کو بولے گا آمی اردو جانی نا، ہے نا. اگر میں کہوں کہ یہ بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں تو کیسا لگے گا؟ بولا لگے گا. یعنی ہم کو ایسا بول دیا، لیکن آپ اسی کو الٹا کر کے بولا یہ بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں. یعنی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، مالدار ہیں. اور جہاں میں نے یہ کہا کہ یہ بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے، وہ غصے میں آ جائیں گے کیا میں پیتا ہوں؟ لیکن اپنے یہاں کتنے لوگ پی رہے ہیں. اور جو کوئی پیتا ہے ان کا عقل خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ برائیوں کی ماں ہے. اس لیے حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم، اس لیے حدیث کے اندر آیا سورہ صحیح حدیث نمبر 5666. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث. تم لوگ شراب پینے سے دور رہو کیونکہ شراب برائیوں کی ماں ہے. برائیوں کی ماں. اور کیسے برائیوں کی ماں ہے؟ ایک بیچارہ نیک آدمی تھا، اس کو ایک عورت نے بلایا اور عورت کے پاس شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی. ایک لڑکا بھی تھا. اس عورت نے کیا کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ غلط کام کرو یا شراب پی لو یا اس بچے کو قتل کر دو. سب سے آسان کام کیا تھا؟ کیونکہ اگر وہ غلط کام کرتا تو لوگ بولتے رہے دیکھو غلط کام کر لیا. اگر بچے کو قتل کرتا تو لوگ بولے بچے کو مار دیا. اس نے کیا کہا کہ ایک لے کے پی لیا. پینے کے بعد نشہ آ گیا. جب اس کو نشہ آیا تو بولا اور دو پی لیا. پینے کے بعد اس کے ساتھ غلط کام بھی کیا اور غلط کام کے ساتھ ساتھ بچے کو قتل بھی کیا. الحمدللہ بہار سرکار نے پینے پر پابندی لگا رکھی ہے. پتا ہے آپ کو؟ بہار سرکار نے پینے پر پابندی لگا رکھی ہے. لیکن پینے والے کہاں سے پی رہے ہیں؟ جھارکھنڈ میں گھس کے پی رہے ہیں، یو پی میں گھس کر پی رہے ہیں، یا پھر پلانے والے ان کو پلا رہے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور پینے والے کو بھی پتا ہے کہاں ملتا ہے. دودھ کہاں ملتا ہے یہ کم پتا ہے، لیکن وہ دودھ کہاں ملتا ہے وہ سب کو پتا ہے جو لوگ پیتے ہیں.
بھائی اپنے عقل کی حفاظت کیجیے، عقل کی، تاکہ نسل آپ کی بچی رہے، ورنہ اگر ایسا مسئلہ ہوگا گڑبڑ ہے۔ کتنے پینے والے ایسے ہیں جو پی کے آتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں، سیدھا نالی میں پڑے رہے، اپنے پیشاب کو ہی وہ سوکھتے رہتے ہیں، اپنے ٹوائلٹ ہی وہ سوکھتے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور بہترین اردو میں بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ بولیے کون آپ کو نہیں جانتا ہے کیا؟ ان کی اسٹائل سے بات کر رہے ہیں جو پی کر آئے، اگر نشے میں رہتے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کتنے پی کر جب چلاتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہیں کتنی جگہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پی کر آ کر طلاق دے دیتے ہیں، پی کر آ کر بیوی کو مارتے ہیں، پی کر آ کر پڑوسوں پر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ پینے والے اللہ کے لیے کھاتے پیتے گھرانے کے بنیے، پیتے کھاتے گھرانے کے مت بنیے، ورنہ آپ کا گاؤں بدنام ہو جائے گا، آپ کو بدنام ہو جائے گا، آپ کا خاندان بدنام ہو جائے گا، آپ کے بال بچوں پر کیا اثر پڑے گا کہ میرا ابا پی رہا ہے۔ صحیح اللہ کیا کیا ہو رہا ہے اپنے سمجھ میں، کیسی برائیاں ہیں۔ ہم سب کو مل کر اس کے خلاف اٹھنا ہے تاکہ یہ چیز ختم ہو۔ کتنے پولیس والے کو بھی پتا رہتا کہاں سے بوٹل کدھر آ رہا ہے، کدھر سے کدھر جا رہا ہے، کہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا کتنا ہی اچھا ہوگا کہ پورے بھارت دیش میں جہاں جہاں وہ بنتا ہے وہ فیکٹری ہی بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھارت سرکار سے معاہدہ کرتے ہیں کہ جہاں شراب بنتی ہے وہ فیکٹری میں ہے، وہ فیکٹری ہی کو بند کر دے، کیونکہ جب وہ بند ہو جائے گی تو نہ بنے گی نہ تو مسئلہ ہوگا، نہیں ادھر ادھر جائے گا۔ لیکن آپ چلے جائیے، بڑی بڑی فیکٹری ہے، سب کام ہو رہا ہے، بیچارے عوام کا پیسہ جا رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں اور پورا پیسہ بڑے لوگوں کے ہاتھ میں جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ بیچارے غریب کا کیا کتنا نقصان ہوا۔ اللہ اکبر۔ اپنی بات ختم ہونے کے قریب آ رہے، کتنے سوالات آ گئے؟ ابھی 2 آئے ہیں اور کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ تیار رہیے گا پوچھنے کے لیے۔ بس میرے 1 2 بات اور رہ گئی، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اپنے سماج کے اندر حسد بھی ہے، جھگڑ بھی ہے، وہ آگے نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے بتاتا ہوں، وہ کیا کما رہا، پیسہ کہاں سے لا رہا، اس کے بعد اتنا پیسہ ہے۔ میرے بھائی دین کے کام میں آگے بڑھیے، اللہ کے کام میں آگے بڑھیے۔ ماشاءاللہ فجر کی نمازی ہے، میں بھی بن جاؤں، آگے بڑھیے۔ ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ آج سے 100 سال کے بعد کوئی بتا سکتا دنیا میں زندہ رہے گا؟ آج سے 100 سال کے بعد کیا معلوم کوئی رہے نہ رہے، پوری دنیا میں کیا ہو نہ ہو، جتنے لوگ آئے سب کو جانا پڑا ہے، ہم سب کو بھی جانا پڑے گا۔ کیا معلوم ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو آخرت کی تیاری کیجیے، جہاں جانا وہاں تیاری کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابھارا کرتے تھے اور کہتے تھے قبر میں آنا ہے، کوئی ساتھ ہمارے جانے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ قبر میں کیا ہوگا، سوالات ہوں گے، ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ قبر کے اندر 4 سوال ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ اب تک ہمیں اور آپ کو کیا معلوم ہے؟ 3 سوال، یہ 4تھا سوال بھی تینوں سوال ہوتا ہے۔ بس یہ بات بیان کر کے آپ کو رکھ سکوں گا، آخرت کی تیاری کے لیے جہاں ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ حدیث کا نمبر سننا بھی دعوت کتاب سننا، حدیث نمبر 47 باب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو اٹھایا جا رہا، پوچھا جا رہا بر رب تیرا رب کون ہے؟ جتنے لوگ سب عربی میں بات کریں گے۔ آج کل ہم اور آپ عربی نہیں سیکھ رہے نا، کیا سیکھ رہے ہیں؟ انگلش۔ ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، گڈ، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، اچھی بات ہے، سیکھیے، اردو بھی سیکھیے، انگلش بھی سیکھیے، عربی بھی سیکھیے، لیکن قبر کے اندر جو ہے وہ عربی میں سوال ہوگا، رب تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ ماں دین، تمہارا دین کیا ہے؟ دین یہ اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ماں حاضر رجل الذی بعث فیکم، کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 4تھا سوال ہوگا،
वमा युद्रीका, आप लोगों को कैसे पता चला? वो कहेंगे क़राअतु किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, तो आदमी कहेगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं ईमान लाया। ये 4 सवाल की तैयारी कर लीजिए। अगर आज बोर्ड में सवाल आउट हो जाए तो सबके नंबर अच्छा आ जाए। अल्लाह का पर्चा पहले से आउट है। कितने लोग ये 4 सवाल की तैयारी किए हैं? इसलिए मेरे भाइयों, ये सब जो जलसे होते हैं, इस्लाही प्रोग्राम होते हैं, वही मरने के बाद की तैयारी के लिए, इसलिए आप सब लोग तैयारी कीजिए। अच्छा, जो बातें मैंने कही आप लोगों के सामने, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बोलिए। उर्दू आ गई समझ में? सबको अच्छी तरह आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ ये चंद सवालात हैं, फिर उसको लेंगे, फिर अपने वक्त की तरफ आगे बढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से आपके तौफीक आमीन। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई, अल्लाह उनके मिज़ान हसनात में जगह दे जाए। हम सबको एक बना दे, एक बना के हम इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फजर और मगरिब की नमाज के बाद तीनों कुल 3 बार, क्या 3 कुल 3 बार, ठीक है, पढ़कर करके मलना चाहिए या नहीं? यानी फजर और मगरिब की नमाज के बाद तीनों कुल 3 बार पढ़कर हाथों में थू देकर बदन में मलना चाहिए या नहीं मलना चाहिए? कुल पढ़ने के बारे में 3 कुल है या 4 कुल है? 4 कुल है या 5 कुल है? कुल का मतलब समझे आप लोग? जिस सूरा के शुरू में कुल है, पूरे कुरान मजीद में 5 कुल है। कितने कुल है? कुल ऊहिया इलैया सूरह जिन, उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून 2, कुल हुवल्लाहु अहद 3, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक 4, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 5। लेकिन असल ज्यादा क्या क्या पढ़ना है? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये तीनों सूरतों में एक सूरा ऐसी है जिस सूरा का नाम इस सूरा में है ही नहीं, उसके अंदर नाम ही नहीं लिखा हुआ। समझ रहे? ये तीनों सूरतों में कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन तीनों सूरतों में एक सूरा ऐसी है जिस सूरा में उस सूरा का नाम ही नहीं है। आप लोग से तकरीर सुन रहे हैं, मैंने सवाल आपसे कर लिया। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरतों में एक सूरा ऐसी है कि उस सूरा में उस सूरा का नाम ही नहीं है। कौन बोले? अब मैंने सवाल आपसे पूछ लिया, क्या बोले? सूरह इखलास। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद को बोलते हैं सूरह इखलास। इखलास का लफ्ज़ कुल हुवल्लाहु अहद में नहीं है। एक और सूरह है पूरे कुरान मजीद में, आप सवाल आपने पूछा तो हमने भी आपसे सवाल करना। एक और सूरह है पूरे कुरान मजीद में कि उस सूरह के अंदर उस सूरह का नाम ही नहीं है। बोल तू जवाब। एक सूरह और है पूरे कुरान मजीद में कि उस सूरह में उस सूरह का नाम ही नहीं है, और वो सूरह को हम और आप हमेशा पढ़ते हैं। अब इतना आसान कर दिया। बुजुर्ग लोगों के लिए, इसलिए सिर्फ आप मुझसे सवाल कीजिएगा, हमने आपसे सवाल करा। एक सूरा पूरे कुरान मजीद में 2 ही सूरा है। 2 सूरा ऐसी है कि उस सूरा का नाम उस सूरा के अंदर में नहीं है, अलग से उसका नाम है। एक सूरा को हम और आप हर नमाज में पढ़ते हैं। कौन सी सूरा है वो? सूरतुल फातिहा। फातिहा कुरान में है लिखा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में है लिखा हुआ? नहीं है। अब आइंदा से ये भूलिएगा नहीं। और दूसरी सूरा सूरह इखलास, तो ये पढ़ सकते हैं, पढ़ना तो नहीं, उसका इत्मीनान करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, मुअव्विज़तैन बोलते, जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, उसका इत्मीनान तो होना चाहिए।
اس لیے پڑھتے رہیے. باقی اور چیزیں جو کہی گئی تو آدمی اپنے ہاتھ میں یہ کہتے مر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حاضر آئیں گے اللہ علیہ وسلم. ویسے میرے استاد موجود ہیں شیخ کوثر صاحب، وہ سوال جواب لیتے تو زیادہ اچھا ہے. شیخ آپ ہی دیجیے. شیخ بزرگ ہیں، بزرگ کے رہتے ہوئے میں نہیں کر سکتا. آئیے جہاں میں پھنس جاؤں گا وہاں آپ کو آنا پڑے گا. اگر کوئی مقرر ٹھیک ہے اچھا، اگر کوئی مقرر جلسہ کرنے کے لیے آیا تو لوگوں کا سوال ہے کہ مسجد میں مقرر ہر نماز پڑھنے نہیں آئے تو مسجد میں نماز پڑھ سکتے یا جہاں ٹھہرے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے مسافر ہے، مسافر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں تو مسافر کے لیے ہے وہ جہاں ٹھہرے وہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور دو نماز کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن مسجد میں جائیں تو بہتر ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جن صاحب نے یہ کہا وہ نماز کے کتنے پکے ہیں، اس لیے ہم سب کو نماز میں پکے ہونا چاہیے. آپ مولوی صاحب ہی کے قائد پیچھے پڑے ہوئے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. ہاں نہیں، یہ کاہے کھوج ہے کہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. ہم اور آپ بھی تو دیکھیں کہ ہم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ بھی پڑھے، آپ بھی پڑھے، سب لوگ پڑھے، سب کے لیے ہاضمائی کو اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوٹیوب میں اسلامی ویڈیو ڈال کر ایڈورٹائز کا روپیے کو استعمال کرنا کیسا؟ ایڈورٹائزنگ کے لیے روپیے استعمال کرنا یا ہم کو یوٹیوب سے ملتا ہے تو استعمال کرنا، کیا سوال ہے؟ اس میں کیا لکھا؟ یوٹیوب میں اسلامی ویڈیو ڈال کر ایڈورٹائز کا روپیے کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر ہمارا اور آپ کا اسلامی چینل ہے تو اس کے اندر پورے گریڈ لکھ کر آتے ہیں، بھائی یہ چلانا ہے یہ نہیں چلانا ہے. تو آپ ایڈ میں وہ چیز کریں لوگوں کے ہیلپ کے لیے ایڈ ہو، تعلیم کے لیے ایڈ ہو، تو ایسی آپ شرط لگا دیں، پھر اس کا پیسہ اگر یوٹیوب چینل آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہ فلم کی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے، اگر یوٹیوب آپ کے چینل سے وہ بیچ بیچ میں اس کی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے تو غلط ہو جائے گا، یا عورتوں والا سب دکھا رہا ہے تو غلط ہو جائے گا. آپ یوٹیوب سے کہیے کہ آپ ایجوکیشن والا میں اوپر کر سکتے ہیں، کسی کے ہیلپ کے لیے کر سکتے ہیں، وہ سب کے لیے لکھ کر آتا ہے، تو ایسا لکھ کے دے دیجیے گا تو فائدہ. لیکن بہتر یہی ہے کہ اس سے بچ کے رہیے تو فائدہ ہے. آزمائیں گے اللہ علیہ وسلم. ایک سوال اور کیا، گھر کے پیچھے موجود پرانی قبروں کو بغیر منتقل کیے ہوئے اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا پھر کھیتی باڑی میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ شیخ گھر کے پیچھے موجود پرانی قبروں کو بغیر منتقل کیے ہوئے، شیخ گھر کے پیچھے موجود پرانی قبروں کو بغیر منتقل کیے ہوئے اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا پھر کھیتی باڑی میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح سے اپنے ذاتی زمین میں قبر دینا صحیح نہیں ہے، عام قبر ہونا چاہیے. کسی میں غلطی ہوتی ہے، اپنے تالاب ہے تالاب کے سائڈ میں دے دیا، جہاں ڈیم والی کا گیا اس کے پیچھے دے دیا، حتیٰ کہ اس میں جو پائخانہ پیشہ بھی کر دیتے ہیں. چند سال کے بعد اس کے پوتے پڑپوتے ہو کر کے اس کو جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، لہٰذا عام قبرستان ہونا چاہیے، قبرستان عام قبرستان ہونا چاہیے، اور اس کو اس کے ناش کو مٹی سمیت منتقل عام قبرستان منتقل کر دینا چاہیے. اس کے بعد اس کو استعمال لا سکتے ہیں. یہاں دو سوال اور ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خطبہ دیا تھا؟ نیز یہ واضح کریں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر کتنا خطبہ دینا صحیح ہے. مطلب سمجھا نہیں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا کہاں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے؟ مینا میں تھے، وہاں دیا تھا، عرفات میں دیا تھا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی خطبے دیے ہیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر کتنا خطبہ دینا صحیح ہے؟ مطلب اچھا شیخ اچھا دیکھیے نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر کتنا خطبہ دینا صحیح ہے؟ ایک ہی خطبہ راجح ہے. کچھ لوگ جو ہے جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے دو خطبہ کرتے ہیں، لیکن ایک خطبہ ہے. جمعہ سے فرق ہونا چاہیے. ایک ہی خطبہ ہے جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ. عید کا خطبہ ایک ہی خطبہ ہے. شیخ ایک سوال، جو سنتیں چھوٹ جاتی ہے نماز کی اس کو ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سنت رواتب جو ظہر سے بعد، ظہر سے پہلے، عشاء کے مغرب کے بعد، فجر سے پہلے یا بعد، عشاء کے بعد، یہ سب سنت رواتب کہتے ہیں. سنت مؤکدہ ہے. یہ ان سنتوں میں سے کوئی اگر سنت چھوٹ جائے تو اس کو قضا کرے تو بہتر ہے. آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظہر کے بعد والی چھوٹ گئی تھی، حتیٰ کہ آپ کو مسلمہ کے روم میں جا کر کے عصر کے بعد بھی ادا کرتے تھے. رکنا یار، ابھی سوال جواب لیکن مطلقاً جس کو آپ نے ہمیشہ پڑھا ہے چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہوتا. شادی کے دن جلسہ کرا سکتے ہیں؟ شادی کے دن جلسہ کرا سکتے ہیں؟ شادی کے دن خوشی منا سکتے ہیں. شادی کے دن ولیمہ کے وقت خوشی منا سکتے ہیں. اگر خوشی کے لیے کچھ بول کر کے نصیحت کرے جائے ہے، لیکن خوشی میں مشغول رہے گا اس طرح کے جلسہ میں تھوڑا دیر مشغول رہیں گے، دونوں مشغول نہیں ہو سکتے. تو جلسے کے خوشی شادی کے دن اس طرح کے جلسہ. ایک سوال ہے، جنازے کے دن باہر سے آنے والوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ باہر سے آنے والوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن جس گھر میں میت ہے وہ لوگ نہ کھلائیں. ان کے رشتے کے لوگ یا پہچان کے لوگ الگ سے وہ لوگ کھلائیں. ان کے گھر میں شادی کی طرح کھانا کھاتا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ استعوا له طعاما. جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقع میں شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے ان کے گھر کے لیے اپنے گھر میں کھانا کھا کر کے دیا. اس کے الٹا ہم لوگ گئے اسی گھر میں، سارے محلے کے لوگ جا کر کے کھاتے ہیں بچوں کو دے کر. یہ طریقہ غلط. السلام علیکم. سوال، شیخ اگر امام شادی میں جہیز لیتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر امام شادی میں جہیز لیتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ جہیز کا لینا اچھی بات نہیں ہے، غلط ہے، خلاف شریعت ہے، اس کو لینا نہیں چاہیے. اگر آپ لوگ ان سے بہتر امام پا رہے ہیں تو ان کو امام کو برخاست کر دیجیے. لیکن یہ گناہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ امام نماز نہیں پڑھ سکتے. حتیٰ کہ ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کا جو سفاق الدماء سے مشہور تھا، ان کے پیچھے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. غیر محرم مرد یا عورت کا جھوٹا کھانا کیسا ہے؟ کسی بھی شخص کا آپ جھوٹا کر سکتے ہیں جس کو آپ کو کراہت نہ ہو. کسی بھی شخص کا جھوٹا ایک بچا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں جو آپ کو کراہت نہ ہو.
جانوروں اور مارنے میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلم ہے، آپ کو پسند ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ مجاہدین آزادی کے بارے میں جمعہ کا خطبہ دے سکتے ہیں؟ مجاہدین آزادی، جبکہ اسلام میں اس کی شہادت ہے کہ اسلام اگر ہم اقلیت میں ہیں ہندوستان کے اندر، لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں ویسٹ ایسٹ اینڈ ویسٹ ہوم از بیسٹ، ہم ہندوستان کے ہیں، ہمارے ہندوستان سے ہمارا تعلق ہے، لگاؤ ہے، اس طرح سے ہم کو یہ نہ کہا جائے کہ ہم لوگ باہر کے ہیں، پاکستانی یا بنگلہ دیشی ہے، تو ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کی خدمت کرنا ہے، ان کے بارے میں عربی کے بارے میں خطبہ دینا، ان کی تعریفات کرنا، ان کی تاریخ کو یاد کرنا اچھا ہے، صحیح ہے۔ جنت، یہ سوال ہے، جنت بن گئی ہے یا بنے گی؟ کیا فرشتے کو جنت ملے گی؟ اب ایسا سوال ہے جس کا تعلق ہماری لائف سے تو ہے نہیں، یہ جنت ہے یا نہیں، ابھی جنت ہے یا نہیں۔ مالیگاؤں میں میرے ہمارے اسٹاف سے آپ بڑے غلط رہتے ہوں گے، وہ شیخ عبدالسلام، قاری عبدالسلام، وہ قاری تھے اور مولانا تھے، خطیب تھے، لیکن نابینا تھے، حافظ بھی تھے۔ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جنت اور جہنم کا یقین ہے۔ یہ معتزلہ خارج کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم ابھی نہیں ہے۔ تو میں 10 کے وقت اچھا تو مزہ کر کہتا ہوں مزاحی طور پر، اس کے مطلب ہے جنت جب کہ جنت کے لیے ٹکٹ مل جائے گا تو اس وقت جنت تیار کی جائے گی اور چند سال لگ جائے گا، رہیں گے کہاں جنت کے؟ اس کے مطلب حدیث میں ہے الجنت حق النار حق الان مولدتان لا تنسانی اور یہ حدیث کی عبارت، جنت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، بیداری کے حالات میں ہیں، خواب میں بھی دیکھے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے 350 سال رہنے کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس کو جنت تیار ہے، ریڈی ہے، جنت بعد میں بنائی جائے گی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اب ایک سوال اور ہے، جنت میں حور کی تعداد کیا ہوگی؟ جنت میں حوریں کی تعداد کیا ہوگی اس کی فہرست اور لسٹ نہیں ہے، ہر انسان کو کتنی ملے گی اس کے بارے میں آیا ہے۔ جنت میں شبہ ہے، آپ جنت میں حوریں ہیں، ابھی سے یہ لوگ موجود ہیں، جنت میں ابھی سے حور موجود ہیں، حتیٰ کہ کل میں بخاری کا میں پڑھا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب کی بات ہے، اور آپ کا خواب بھی سچ ہے، روی الانبیاء وحی، حدیث ہے روی الانبیاء وحی، انبیاء کرام کا خواب بھی وحی ہے۔ اس اعتبار سے آپ صاف کہہ رہے ہیں کہ ایک جنت میں گھسے تو جنت میں جا کر جنت کے قریب گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک لیڈیز ہے، پوچھا تو یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ بتایا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بلڈنگ ہے، اور اس لیڈیز کو دیکھ کر کے وہ شرما گئے، غلط کی بات میں آئی ہے، یہاں تک کہ وہ اندر نہیں گئے، پولیس سے واپس آ گئے۔ یہ قصہ جب کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بیان کر رہے تھے تو وہ رونے لگے، اور رونے اگر خوشی کی رونا تو خوشی کے رونے میں آنسو جو آتا ہے وہ جو ہے گرم نہیں ہوتا، ٹھنڈا ہوتا، اور تکلیف میں جو رونا آتا ہے اور اس میں آنسو جو ہے گرم ہوتا ہے۔ تو یہ جب رونے لگے اس کے مطلب کیا ہے؟ پورے جو ہے سب کچھ ہے، لیکن کتنے ہیں، کس کو کتنی ملے گی، سب ملے گی، ساس سے ملے گی، کھانا ملے گی، یہ خیال صحیح نہیں۔ ہاں پورے علم ہے، ان کے ساتھ جنتیوں کی شادی ہو جائے گی، اور دنیا کی بیوی ہے ان سے اب شادی نہیں ہوگی، دنیا کی بیوی جنتی ہوگی تو جنتی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، لیکن پورے علم جب ملے گی اس پہ جنتی کے ساتھ ان کی شادی ہوگی، بس اتنا مسئلہ ہے۔ نماز میں رکوع کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں رکوع کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ نماز کا رکوع کی حالت میں آپ کی نگاہ جہاں جائے گی، آپ جیسے کہ آپ کھڑے رہیں گے قیام کی حالت میں دور جائے گی، لیکن یہاں سجدہ سے پہلے ہی
थोड़ा सा बीच में रहेगा, जहां आपको दिक्कत ना हो वही रहेगी, लेकिन आगे नहीं। अगर खुदा न खास्ता किसी की निगाह आगे बढ़ जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी दलील इस सहाबा इकराम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर में किरात करते थे, तो हम लोग समझते थे आप किरात क्या है, ये किरात जहरी होती है, किरात सिर्री होती है। तो बाद में पूछा उनके शागिर्द, कैसे पता आपको जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात कर रहा है? तो आप वो सहाबी जवाब दे रहे हैं कि हरकतें लेहियत, या जब किरात करते हैं कि आपकी दाढ़ी हिलती थी, इससे क्या मालूम हुआ? एक सहाबी, एक नमाजी, एक मुसल्ली आपके चेहरा को देखते थे, तो ऑटोमेटिक जब चेहरा को देखेंगे तो आपको कहाँ चेहरा आएगा? जबकि अगर सज्जा की हालत सज्जा की जहाँ में चेहरा आए तो आपके चेहरा को देख नहीं सकते, दाढ़ी को नहीं देख सकते। इसके अंदर अगर आगे बढ़ जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सज्जा बढ़ा खुशबू बोलू की बात है, वही रहना चाहिए। खुदा के चेहरा आगे बढ़ जाए तो ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व बारकल्लाहु फीकुम। आखिरी सवाल है, अपना वक्त भी खत्म हो गया। पहली तशहुद में दरूद शरीफ पढ़ने का क्या हुक्म है? पहले तशहुद में दरूद शरीफ पढ़ना इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के पास क्या वाजिब है, और कुछ लोग जैसे इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इनके लिए क्या है कि वो रोज़ा नहीं पढ़ना, लेकिन वो बैनबन है। अगर इनकी इत्तेहाद के पास से पढ़ना है तो पढ़ लेना बेहतर है, ना पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जज़ाकुमुल्लाह खैरा बारकल्लाहु फीकुम। तो सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ, खत्म हो गया। सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ खत्म हो गया और मेरा भी वक्त खत्म हुआ। अभी एक ऐलान करना था कुरान के बारे में।